خوفناک چہرہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک مانگنے والی فقیرنی آئی تھی جس کا چہرہ آدھا ٹھیک تھا اور آدھا عجیب سا تھا، جیسے آدھا چہرہ کسی اور کا ہو۔ جو کوئی اسے دیکھتا خوف زیادہ ہو جاتا کیونکہ وہ بہت بھیانک صورت تھی، جیسے آدھا چہرہ کسی بدصورت جانور کا ہو۔ جو کوئی اسے دیکھتا منہ پھیر لیتا۔ وہ سب کی نفرت محسوس کرتی تھی، مگر مانگنا اس کی مجبوری تھی۔ لوگوں کی ڈانٹ کھانے کو کس کا دل کرتا ہے؟ وہ لوگوں کی باتوں پر روتی، مگر اس کا رونا دیکھ کر لوگ اور زیادہ نفرت کرتے، کیونکہ روتے ہوئے وہ زیادہ بری لگتی تھی۔ لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے، مگر کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ اس کا یہ حال ہوا کیوں۔ آدھا چہرہ تو خوبصورت تھا اور آدھا جانور کا۔ ایسا تو کسی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ وہ بے آسرا ماری ماری پھرتی، کوئی حال نہ پوچھتا اس کا۔ مگر ایک دن آمنہ نے اسے دروازے پہ کھڑے دیکھا تو اپنی ماں سے پوچھا، اماں یہ کون ہے؟ اس کے لہجے میں نفرت نہیں تھی۔ آئی ہوگی کوئی گرم و جلی، اتنا برا لے کر ہمارے در پر آ جاتی ہے۔ 2 دن کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا اس کی صورت دیکھ کر۔ آمنہ کی ماں نے نہایت نفرت سے کہا۔ یہ سن کر آمنہ بولی، امی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ شکل صورت پر انسان کا اپنا اختیار کہاں ہوتا ہے؟ اور یہ تو اللہ کی بنائی ہوتی ہے، کسی کو حق نہیں کہ اللہ کی بنائی شکل کو برا کہے۔ یہ نیری جہالت ہے۔ یہ کہہ کر آمنہ نے اس کا بازو پکڑا اور صحن میں لا کر بٹھا دیا۔ ارے آمنہ یہ کیا کر رہی ہے؟ اسے میری چارپائی پر کیوں بٹھا دیا؟ اب مجھے اسے دھونا پڑے گا۔ اس منحوس کو گھر کیوں لے آئی؟ 2 روپے دے کر باہر سے چلتا کرتی۔ آمنہ کا پارا ہائی ہو رہا تھا، جبکہ وہ اپنے خراب چہرے پر ہاتھ رکھے روئی جا رہی تھی۔ آمنہ کے ماں کی ایک نہ سنی اور اسے بٹھا کر کھانا دیا۔ وہ کئی دنوں سے بھوکی تھی، کھانا دے کر نہ رہ سکی اور کھانے لگی۔ اس کی ماں غصے سے بول رہی تھی، میرے برتن پلیت کروا دیے، آنے دے آج تیرے باپ کو، تیری تو خیر نہیں۔ آمنہ کی ماں غصے سے بولتی اندر چلی گئی تو آمنہ نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، تم تسلی سے کھانا کھاؤ، میری امی کی باتوں کا برا مت ماننا، ان کی عادت ہے۔ کھانا کھا لو اور پھر مجھے ساری بات بتانا کہ تمہارا چہرہ کیسے خراب ہوا، تاکہ میں اس کا حل سوچوں جس سے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ آمنہ نے پیار سے کہا تو وہ تکلیف دہ تاثرات کے ساتھ بولی، مجھے کسی علاج سے آرام نہیں آئے گا، میں ایسے ہی رہوں گی عبرت کا نشان بن کر۔ بد دعاؤں کا اثر جو کسی کے دل سے نکلی ہوں ان دوائیوں سے نہیں جاتا، اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور آج تک میری زندگی ہے مجھے ایسے ہی سب کی ڈانٹ کھانا پڑے گی۔ وہ روتے ہوئے بولی اور آمنہ نے کہا، تم مجھے اپنی ساری کہانی سناؤ اور پھر ہی فیصلہ ہوگا، اور جس بد دعا کا ذکر کیا ہے مجھے اس بارے میں بھی بتاؤ، پہلے کھانا کھا لو۔ آمنہ کی بات سن کر اس نے اسبات میں سر ہلایا اور کھانا کھانے لگی، مگر اس کے چہرے پر مردانی چھائی ہوئی تھی، جیسے کچھ سوچ کر بہت تکلیف میں ہو۔ کھانا کھانے کے بعد آمنہ کے بہت اسرار پر اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ میرا نام زرینہ ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، بڑی منتوں مرادوں کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ مجھے میرے ماں باپ نے بڑے لاڈ پیار کے ساتھ پالا، مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ ان کے لاڈ پیار نے مجھے بہت مغرور بنا دیا۔ میں اپنی آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، جو چاہتی تھی وہی کرتی تھی، ہمیشہ اپنی منمانی کرتی تھی۔ میری شکل صورت بھی بہت خوبصورت تھی، اس لیے غرور بہت تھا۔ ایک دن صبح سویرے ناشتہ کر رہی تھی کہ دروازہ بجنے لگا۔ میں کھانا چھوڑ کر دروازہ کھولنے گئی تو آگے جو چہرہ مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر میرا کھایا پیا باہر کو آنے لگا۔ وہاں ایک بہت بگڑے ہوئے چہرے والی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دو۔ مجھے اس کی شکل دیکھ کر بہت غصہ آیا اور بولی،
میں اور تم جیسے بدصورت کو کھانا کھلاؤں، وہ بھی اپنے برتنوں میں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے دور ہو جاؤ میری نظروں سے اور جاؤ کسی اور سے بھیک مانگو۔ میں نے غصے سے کہا تو وہ رونے لگی اور بولی، دیکھو بیٹی، میں بہت بھوکی ہوں، کوئی مجھے کھانا نہیں دے رہا، تم مہربانی کر کے دے دو ورنہ میں بھوک سے مر جاؤں گی۔ وہ شاید بہت زیادہ بھوکی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، تم مر جاؤ اچھا ہی ہوگا، ایک گندگی کا ڈھیر اٹھ جائے گا اس جہان سے۔ تم ویسے بھی کون سا کسی کے کام کی ہو، جاؤ کوئی اور دروازہ دیکھو۔ میں یہ کہہ کر دروازہ بند کرنے لگی تو اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، مہربانی کر کے اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے دے دو، میں مر جاؤں گی۔ وہ رو رہی تھی، میری نظریں اس کے ہاتھوں پر تھی اور غصے سے میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور بولی، تو ہماری ہمت کیسے ہوئی مجھے اپنے گندے ہاتھ لگانے کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے دھکا دے کر پھینک دیا اور اس کے منہ پر تھوکا تھا۔ وہ اٹھی اور تھوک صاف کر کے روتی ہوئی بولی، بہت غرور ہے نا تجھے اپنی صورت پر، آج میری بد دعا ہے تیرے پاس نہ صورت رہے نہ گھر رہے، میری طرح تو بھی در در کی ہاتھ چھانے، تجھے کبھی سکون نہ ملے، جس طرح تو نے میرا دل دکھایا، خدا کرے تیرا بھی روز روز یہ حال ہو، تو موت مانگے تجھے موت نہ آئے، تو عبرت کا نشان بن کر رہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور چلی گئی، جبکہ میں نے غصے سے دروازہ بند کر دیا اور اندر آ گئی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا دروازے پر کون تھا؟ جواب میں بول ہی نہ سکی۔ نہ جانے کیوں اس کی بد دعا سے میں اندر ہی اندر ڈر گئی تھی، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مجھے نہیں تھا کہ یہ بد دعا مجھے لگے گی۔ میں سکون سے پھرتی رہی، رات ہوگی مگر ابھی تک ابا گھر نہیں آئے تھے۔ اماں بے حد پریشان تھی کہ وہ تو شام کو ہی آ جاتے تھے، آج کیسے اتنی دیر ہوگی؟ اور پھر ابا تو آ گیا مگر زندہ نہیں۔ ابا کو کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہوگی۔ لوگوں نے ابا کو اٹھا رکھا تھا۔ اماں جو یہ سب دیکھ رہی تھی صدمے کی شدت سے زمین پر گر گئی۔ بہت جتن کیے اماں کو ہوش میں لانے کے، مگر وہ تو صدمہ برداشت نہ کر سکی اور خود بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ میں پتھرائی ہوئی نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے رونا نہیں آ رہا تھا، میرے ذہن میں صرف اس مانگنے والے کی بد دعائیں ہی گونج رہی تھی، تو اس کی بد دعا قبول ہو چکی تھی۔ میری ماں باپ کا جنازہ اٹھا لیکن ایک آنسو نہ ٹپکا۔ لوگ مجھے دیکھ کر باتیں بنانے لگے کہ دیکھو یہ وہ اولاد ہے جسے مانگ مانگ کر لیا، جس کے لیے دنیا کی ہر چیز ڈھیر کی، آج کیسے بیٹھی ہے، ایک آنسو نہیں آنکھوں میں۔ لوگوں کے دل میں میرے لیے نفرت تھی اور میں اس نفرت کا بوجھ برداشت نہ کر پائی۔ ایک دو دن تو لوگ مجھے کھانا دیتے رہے، پھر کسی نے میرے گھر جھانکا بھی نہیں۔ ماں باپ نہ رہے، کھانا کہاں سے ملتا؟ میں پورا دن روتی رہتی۔ پھر میں نے سوچا اس مانگنے والی نے جو مجھے چہرہ بگڑنے کی بد دعا بھی دی تھی، پھر میرا چہرہ تو نہیں بگڑا، چلو شکر ہے۔ یہ کہہ کر جب میں نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میرا آدھا چہرہ کسی خوفناک جانور جیسا ہو گیا تھا۔ مانگنے والی عورت کی ساری بد دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ میں روتے ہوئے گھر سے نکلی۔ جو کوئی مجھے دیکھتا لانتے دیتا کہ دفع ہو جاؤ نظروں سے، دور ہو جاؤ۔ گلی کے بچے مجھے پتھر مارنے لگے اور پھر ایک دن گاؤں والوں نے مجھے میرے گھر سے اور گاؤں سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ میری صورت دیکھنا نہیں چاہتے، اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا پورا دن خراب گزرتا ہے۔ میں منحوس صورت ہوں، اور بھی بہت کچھ کہا انہوں نے۔ پھر میں وہاں سے چلی آئی۔ اس دن سے میں اسی طرح در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، نہ مجھے سکون ہے اور نہ ہی چین، بس ایک بے چینی سی رہتی ہے کہ اس مانگنے والے کی ہر بد دعا مجھے لگ گئی ہے۔ زرینہ نے روتے ہوئے پوری داستان سنائی تو آمنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور وہ بولی، مگر زرینہ وہ فقیرنی نے جس نے تمہیں بد دعا دی تھی وہ دوبارہ کبھی نہیں ملی تمہیں؟ آمنہ نے پوچھا تو وہ بولی، میں اس دن سے لے کر آج تک اسے ڈھونڈ رہی ہوں مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے، مگر مجھے وہ ملے گی تو نہ، وہ تو پتہ نہیں کدھر گئی۔ مجھے ایک بزرگ کا پتہ ہے
وہ جنگل میں رہتے ہیں۔ میں اس کے پاس جاؤں گی، ہو سکتا ہے وہ میری کچھ مدد کرے۔ زرینہ نے کہا تو آمنہ کہنے لگی، ہاں تم ضرور اس کے پاس جاؤ۔ میں چاہتی تھی تمہاری مدد کرنا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ اور دوبارہ ٹھیک ہو کر اپنی امی ابو کے گھر چلی جاؤ۔ آمنہ نے کہا اور پھر اندر جا کر بہت ساری کھانے کی چیزیں لے آئی اور اسے دیتے ہوئے کہا، یہ لو، سفر میں تمہارے کام آئیں گی۔ جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو مجھے سے مل کر ضرور جانا۔ آمنہ نے پیار سے کہا۔ یہ سن کر زرینہ بولی، تم بہت اچھی ہو آمنہ، میرے لیے دعا کرنا، میں تم سے ضرور ملنے آؤں گی۔ بس تم دعا کرنا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ زرینہ نے کہا تو آمنہ نے آمین کہا، اس لیے کہ دعا کرنے کا وعدہ کیا۔ زرینہ گاؤں سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہوگی۔ جنگل یہاں سے کافی دور تھا، اسی سفر کرنے میں 2-3 دن لگ ہی جانے تھے، اس لیے جہاں اسے بھوک لگتی وہ تھوڑا سا کھانا کھا لیتی۔ آمنہ کے لیے اس کے لیے دل سے دعائیں نکل رہی تھیں، اگر وہ کھانا نہ دیتی تو زرینہ راستے میں بھوکی ہی مر جاتی۔ رات ہونے لگی تو زرینہ نے سوچا کہ ایک جگہ رک کر رات گزار لے، کیونکہ اس طرح رات کو سفر کرنے میں خطرہ تھا۔ اگلے روز دن چڑھتے ہی وہ پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی، کچھ کھانا کھایا اور آگے سفر کرنے لگی۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ آخرکار 2 دن سفر کرنے کے بعد وہ جنگل میں پہنچ ہی گئی۔ اب اسے اس بزرگ کی تلاش تھی۔ وہ جنگل میں تلاش کر رہی تھی کہ ایک جگہ اسے ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ شکر ہے مل گیا، ضرور وہ بزرگ اس جھونپڑی میں رہتا ہے۔ یہ سوچ کر زرینہ اس جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر اس نے اندر جھانکا تو واقعی اندر سفید داڑھی والا ایک بزرگ بیٹھا تھا۔ زرینہ کو دیکھ کر بزرگ بولے، آؤ بیٹی اندر آ جاؤ۔ وہ بہت شفقت سے بولا تو زرینہ اندر آ گئی۔ بزرگ بولے، بیٹا ادھر بیٹھو، اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنے مسئلہ سناؤ یہ دودھ پیو تاکہ تمہاری تھکاوٹ اتر جائے۔ انہوں نے دودھ کا گرم پیالہ اسے دیا تو وہ جلدی سے پی گئی اور بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ بزرگ نے کہا، اب بتاؤ تمہاری کیا کہانی ہے؟ جواب میں زرینہ نے اسے بتانا شروع کیا کہ کس طرح اس نے فقیرنی کی بے عزتی کی اور پھر اس نے اسے بددعا دی۔ ساری کہانی بزرگ کو سنا کر زرینہ خاموش ہو گئی تو بزرگ بولے، بیٹا اب تم مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ زرینہ درد بھرے لہجے میں بولی، بابا جی یہ تو آپ بتائیں کہ وہ بوڑھی عورت مجھے کہاں مل سکتی ہے تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ یہ سن کر بزرگ بولے، دیکھو بیٹا، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، ہمیں کبھی بھی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے جو کسی کے دل آزاری کا سبب بن جائے۔ تم نے غلطی کی اور اس کی سزا بھی بہت ملی تمہیں، مگر کچھ لوگ اگر غلطی کریں تو انہیں دنیا میں سزا نہیں ملتی، آخرت میں ملتی ہے۔ مگر ہر برے کام کا برا نتیجہ ضرور ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں سزا جھیل جاتے ہیں انہیں آخرت میں رہائی مل جاتی ہے۔ اب تم بھی سزا بھگت چکی ہو، لیکن ابھی تم اس عورت سے نہیں ملی جس سے معافی مانگنی ہے۔ میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں گا، تم وہاں چلی جانا۔ اگر اس نے تمہیں معاف کر دیا تو تمہارا چہرہ بالکل پہلے کی طرح ہو جائے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جب بزرگ خاموش ہوئے تو زرینہ بولی، آپ کا بے حد شکریہ بابا جی، میں کبھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی، بس مجھے اس کا پتہ بتا دے، میں جلد از جلد اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، اس سے پہلے کہ میری زندگی ختم ہو جائے، میں اس سے معافی مانگ لینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر زرینہ رو پڑی تو بزرگ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی کہ اس کے دل کی مراد پوری ہو جائے۔ پھر بزرگ نے اسے کہا، تم واپس اپنے گھر جاؤ، جو تمہارے والدین کا گھر ہے، وہاں جا کر رہو۔ دوسرے دن یا تیسرے دن وہی عورت آئے گی، تم اس سے معافی مانگ لینا، وہ وہاں ہی آئے گی، اس لیے تم اپنے گھر چلے جاؤ تاکہ جلد تمہاری صورت پہلے جیسی ہو جائے۔ یہ سن کر زرینہ بولی، شکریہ بابا جی، میں چلتی ہوں۔ بزرگ شفقت سے بولے، بیٹا شکریہ ادا مت کرو، یہ تو میرا فرض ہے۔ اگر کوئی آس لے کر میرے پاس آئے تو میں اس کی آس نہیں توڑتا
اور خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا تو میرا کام ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے ایک سفید رنگ کی تسبیح دی اور بولے، یہ لو زرینہ، کثرت سے اللہ کے نام کا ورد کیا کرو، زندگی آسان ہو جائے گی، جب اللہ کے حکم سے تمہاری دلی آرزو پوری ہوگی۔ زرینہ نے خوشی سے تسبیح تھام لی اور وہاں سے نکل آئی۔ زرینہ اپنے گاؤں آ گئی، مگر رات کے وقت، کیونکہ اگر دن کے وقت آتی تو گاؤں والے اسے دیکھ لیتے تو گاؤں میں داخل نہ ہونے دیتے۔ اس لیے رات کو جب سب سو گئے تو وہ اپنے گھر آ گئی۔ گھر میں برسوں سے کوئی نہیں آیا تھا، اس لیے گند ہی گند تھا، آندھیوں کا اور بارشوں کا۔ گاؤں والوں نے تو جیسے ادھر جھانکا بھی نہ تھا۔ زرینہ ایک جگہ بیٹھ گئی اور صبح کا انتظار کرنے لگی تاکہ صبح کے وقت صفائی کر سکے۔ صبح ہوتے ہی زرینہ نے گھر کی صفائی شروع کر دی، مگر بہت آہستہ آواز میں، تاکہ گاؤں والوں کو خبر نہ ہو کہ کوئی یہاں موجود ہے۔ جب سارے گھر کی صفائی ہوگی تو اسے بھوک لگی، مگر یہاں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک کونے میں تھک کر بیٹھ گئی تو دروازے میں دستک ہوئی۔ جب زرینہ نے دروازہ کھولا تو وہی بدصورت چہرے والی عورت کھڑی تھی۔ زرینہ اسے دیکھتے ہی اس کے پیروں میں گر گئی اور رو رو کر معافیا مانگنے لگی۔ مہربانی کر کے مجھے معاف کر دو، مجھے تمہاری تلاش تھی برسوں سے، مجھے معاف کر دو۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس عورت نے اسے اٹھایا اور سیدھا کیا۔ میں تمہیں معاف کیا، اب تم رونا بند کرو، تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل چکی ہے، اس لیے میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مٹھی بھر کھجوریں زرینہ کو دی اور کہا، یہ کھا لو، بھوک مٹ جائے گی۔ زرینہ کو واقعی میں بہت بھوک لگی تھی۔ اس نے جلدی سے کھجوریں کھا لی تو اس عورت نے ایک آئینہ اس کے سامنے کیا۔ آئینہ دیکھ کر زرینہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ اس لیے ایک بار اس عورت کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکرا دی اور بولی، میں تم سے ملنے آیا کروں گی کبھی کبھی، ٹھیک ہے، میں اب چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی۔ زرینہ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا جس نے آج اسے ٹھیک کر دیا تھا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ آئندہ کبھی خدا کی مخلوق کو نہیں ستائے گی۔ اس کے بعد وہ گھر سے نکل آئی۔ اسے اپنی دوست آمنہ سے ملنے بھی تو جانا تھا۔ اسے بھی تو بتایا تھا کہ اس کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں اور اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ خوشی خوشی آمنہ کے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ کسی کا دل دکھانا اللہ کو بالکل پسند نہیں، اور کسی کو دکھ دے کر بد دعائیں لینے سے بہتر ہے کسی کو دکھ نہ دیں اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں۔